السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک یہ امت تھی قد تحقیق خلط جو پہلے گزر چکی ہے لہا اسی کے لیے ہے ما جو کسبت اس نے کمایا ولکم اور تمہارے لیے ہے ما جو کسبتم تم کماؤ گے ولا تسألون ولا اور نہ تسألون سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا تم سے عما ان اعمال کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں کانو جو تھے وہ لوگ یعنی جو پہلی امتیں تھیں یعملون وہ عمل کرتے تھے وقالو اور انہوں نے کہا کونو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کونو تم سب ہو جاؤ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی تہتدو تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے قل آپ فرما دیجئے بلکہ ملت ابراہیم ملت ابراہیم کی یعنی دین ابراہیم تو حنیفہ یک طرفہ ہے وما کانا اور نہ تھے ابراہیم علیہ السلام من المشرکین مشرکوں میں سے۔ تو دیکھیں جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں پہلی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اسماعیل اسحاق ابراہیم ان سب کی امتیں یعقوب یوسف ان سب کی امتیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو گزر چکی ہیں نا، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ان کا اجر ان کو ملے گا اور آپ جو اعمال کرو گے وہ آپ کا اجر، یعنی ہر بندے کے جو اعمال ہوں گے وہ اس کا اجر اسی کو ہی ملے گا، کوئی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں کام نہیں آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پچھلے لوگوں کی ریسیں کر رہے ہو نا، تو تم یہ نہ سوچو کہ جو پچھلے کرتے تھے وہی ہم کریں گے، جو وہ کرتے تھے ان کا سوال تم سے نہیں ہوگا اور جو تم کرتے ہو ان کا سوال ان سے نہیں ہوگا۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، یا یہودی ہو جاؤ، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں تو عیسائی ہو جاؤ، تو تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے یعنی دین ابراہیم پر ہوگے۔ اب یہ جو ملت ہے نا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت اس نظام زندگی کو کہتے ہیں جس کی بنیاد چند مخصوص عقائد پر ہو، اور ملت ابراہیم کے عقائد میں جو سب سے اہم عقیدہ تھا وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ موحد تھے، مشرک نہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہود مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ یہودی بن جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے، حالانکہ وہ خود مشرک تھے، اور سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اسی طرح عیسائی بھی مسلمانوں سے یہی کہتے کہ تم عیسائی بن جاؤ تبھی تم نجات پا جاؤ گے، حالانکہ وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی تین خداؤں کو مانتے تھے، اور کفار مکہ وغیرہ کے مشرک ہونے میں تو شک کی کوئی نہیں ہے نا، حالانکہ وہ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے۔ یعنی یہودی عیسائی مشرکین مکہ کفار یہ سب اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم دین ابراہیم پر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ تو ہدایت پر ہے اور نہ ہی دین ابراہیم سے ان کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہ سب کے سب مشرک ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ دین ابراہیم پر صرف وہی ہو سکتا ہے جو مشرک نہ ہو، اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالکل بھی شرک نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قولو تم سب کہو آمنا ہم تو ایمان لے آئے، باللہ اللہ کے ساتھ، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط
اور جو کچھ ان سب کی اولادوں کی طرف نازل کیا گیا، وما اور جو کچھ اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اور جو کچھ اوتیا دیے گئے نبیون نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم جدائی ڈالتے، بین احد کسی بھی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم تو لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں نا کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تبھی ہدایت یافتہ ہوگے، تو یاد رکھو اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم ان سب سے کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے اور جو ہم سے پہلے انبیاء ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، ہم تو سب اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی ہدایت پر، یعنی جو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اب تفریق کا مطلب جو ہے وہ فرق اس لحاظ سے کہ فلاں نبی حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا ہم فلاں کو مانتے ہیں یا فلاں کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ سب انبیاء علیہ السلام ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلاتے رہے، اور سب انبیاء کرام اپنے سے پہلوں کی تصدیق اور بعد میں آنے والوں کی بشارت دیتے رہے تھے اور ان پر ایمان لانے کی تاکید بھی کرتے رہے۔ اب اگر مثال کے طور پر یہود سیدنا عیسیٰ یا نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ وہ اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے یا انہوں نے ان کی فرما برداری کر لی یا اپنی کتاب تورات پر ایمان لے آئے۔ وہ تو اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کی تقلید میں ہی ایک پیغمبر کو مان لے ہیں۔ ان کا اصل دین نسل پرستی یا آبا کی تقلید ہے، اپنے پیغمبر کی پیروی نہیں۔ اور اگر تو پیغمبر کی پیروی ہوتی تو کسی بھی نبی کے درمیان فرق نہ کرتے، سب پر ایمان لے کر آتے، کیونکہ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں واجب الاتباع ہوتے ہیں اور ایک نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہمیشہ اسی وقت پیش آتی ہے جب سابق نبی کی امت میں شرک و جہالت اور فساد فی الارض عام ہو جائے اور وہ خود کئی گروہوں میں بٹ جائے۔ دین یعنی عقائد و کلیات تو ہر نبی کے دور میں یکساں ہی رہے ہیں، البتہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ احکام منسوخ اور کچھ نئے احکام آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا جب نیا نبی مبعوث ہو جائے اور وہ حق و صداقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آ جائے اور پہلے نبی نے ان کی بشارت بھی دی ہو اور ان کے آنے کی جو ہے نشانیاں بھی بتائی ہوں، تو پھر اپنے نبی پر بھی ایمان اسی صورت میں مکمل ہو سکتا ہے جب آنے والے نبی پر ایمان لے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دی اور بتایا بھی تھا کہ وہ آخری نبی ہوں گے، اور تورات انجیل میں لکھا ہوا بھی تھا اور یہود عیسائی ان کو پڑھتے بھی تھے، لیکن صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ یہ نبی ہم میں مبعوث کیوں نہ ہوئے اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک دوسرے یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کے شروع میں پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت دے رکھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نبی کی شان کم ہے، سب کی اللہ تعالیٰ نے بہت شان رکھی ہے، اور درجات میں جو فرق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فرق رکھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی ہے۔ تمام انسانوں کا تمام مسلمان ہونا تب ہی پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور کتابوں پر ایمان لے آئیں گے اور ان احکام کی پیروی کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ پہلے نبیوں کی تمام باتیں اپنے اپنے دور اور اپنی اپنی امت کے لیے ہوا کرتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اور جو نبوت نازل ہوئی ہے وہ تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے، اور جو بھی اس کو قبول کرے گا وہی ہدایت یافتہ میں شمار ہوگا جو ان پر عمل کرے گا اور شرک سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے، اور انبیاء میں فرق اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ باقی ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب
العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.